اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج تھوڑا سا پرائم نیوز میں بات کر لیتے ہیں UCC، جی ہاں، یا جسے ہم کہیں گے اردو میں یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ۔ اس کو لے کر آپ دیکھیں کہ مسلمان بہت زیادہ جذبات میں ہیں، اور پھر اس کے بعد مرچ اور مسالہ ڈالنے کا کام ہمارے یہاں کی دلال میڈیا یا بکی ہوئی میڈیا یا جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے وہ میڈیا کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اس لیے بھی، آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری قوم تھوڑی سی جذباتی تو ہم لوگ ہیں، جی ہاں، اور اب یہ جو میں خبر بتا رہا ہوں خاص طور سے مسلمان بھائی بھی سنیں اور ہندو بھائی بھی سنیں۔ ہندو بھائیوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو مودی سرکار یا بی جے پی کامن سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا جو قانون پاس کرنے کی یا لانے کی کوشش کر رہی ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا نقصان جتنا مسلم کمیونٹی کے لیے ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس سے زیادہ نقصان ہندو بھائیوں کو، ہندو سماج کو، غیر مسلم نان مسلم بھائیوں کو بھی ہونا ہے۔ لیکن بہت چترائی اور بڑی ہوشیاری سے مودی جی کیا کر رہے ہیں، بی جے پی کیا کر رہی ہے کہ اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے بہت بڑے سماج کو، یعنی ہندو سماج کو خاموش بٹھانے کے لیے اور 2024 کا الیکشن آسانی سے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا کر جیتنے کے لیے بہت زبردست چترائی سے یہ کام کر رہی ہے کہ اس مدعے کو ہندو بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مدعا تو اصل مسلمانوں کے خلاف ہے، ہم تو مسلمانوں کو پریشان کرنا ہمارے مقصد میں شامل ہے، اور جتنا آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے قانونوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اتنا ہمارا پورا بھگوا ٹولہ خوش ہوتا ہے، اور جتنے ان بھکت ہیں، گوبر بھکت وہ خوش ہوتے ہیں، واہ مودی جی، واہ بی جے پی کی جے ہو، مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، مسلمان دیکھو کتنا زبردست پریشان ہے، کتنا زوردار دھرنے کر رہے ہیں، کتنا تل ملا رہے ہیں مسلمان، کتنا بل بلا رہے ہیں مسلمان، تو اتنا بی جے پی کا ووٹ پکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بھگوا ٹولہ اس میں اکثر یہ ہے جو بالکل گوبر بھکت ہیں، سمجھ میں آتی نہیں بات کہ مسلمانوں کا نقصان کم ہو رہا ہے، ملک کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، انسانیت کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، مانوتا کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور ہر سماج کو بی جے پی ہر طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیے ابھی ایک بہت پیارا مضمون کسی نے بڑا زبردست بھیجا، جس کا میں صرف خلاصہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ جو لایا جا رہا ہے UCC، مسلمانوں کے پاس، اب مسلمان سمجھ رہا ہے کہ اس کا پرسنل لا کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس اگر پرسنل لا ہے 1937 کا مسلم پرسنل اپلیکیشن ایکٹ ہے، تو ہندو قوم کے پاس، ہندو سماج کے پاس 1955 کا ہندو میرج ایکٹ ہے، 1956 کا ہندو سکسیشن ایکٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے کرسچن بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، کشمیری پنڈت ہیں، ان کا بھی اپنا قانون ہے، آدیواسی بھائی ہے، ان کا اپنا لا ہے۔ ان سب قانون کو ایک رنگ دینے کا مطلب ہر کمیونٹی کی مذہبی شناخت اور مذہبی پہچان اور اس کے پرسنل لا کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ سمجھیں، مسلمانوں سے بھی میں کہوں گا اور ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا، دیکھیے ابھی آج کی خبر کیا آ رہی ہے کہ سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی SGPC، اس نے بھی UCC کا وروध کر دیا، اس کا وروਧ کر دیا، یعنی سکھ بھائی سمجھ گئے ہیں کہ بی جے پی اور مودی چترائی سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچا رہے ہیں، نہیں، سکھ بھائی سمجھ گئے کہ اس کا نقصان تو ہم کو بھی بڑا خطرناک ہوگا، ہمارے بھی پرسنل لا میں مودی جو ہے دخل اندازی کر رہا ہے، بی جے پی جو ہے دخل اندازی کر رہی ہے۔ جی ہاں، کرسچن کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے،
اور کشمیری پنڈتوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. تو یہ جو ایکٹ لایا جا رہا ہے یہ چترائی سے مسلمانوں کا ویرودھی ایکٹ بتایا جا رہا ہے. لیکن نہیں، مسلمان تو پسیں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دھرم کا ماننے والا اور ہر مائنورٹی اور ہر الپ سنکھیان پر اس کا اثر پڑے گا. ان سب کے لیے ایک قانون لانا، یعنی سب کے جتنے مذہبی شناخت ہے یا مذہبی پرسن لائے ان کو ختم کرنا. جبکہ دستور ہند میں، ہمارے سنویدھان میں ہر کمیونٹی، ہر سماج کو مذہبی آزادی دی گئی ہے. جی ہاں، اور دستور ہند کی طرف سے جو آزادی دی گئی ہے، مودی جی یا بی جے پی ان تمام کو چھین رہی ہے. تو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آئے گا، یہ سب کا مسئلہ آئے گا. اس لیے ہمارے تمام علماء، بڑے بڑے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ملک کا ستیہ ناش کر رہی ہے. اور بی جے پی صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں، بی جے پی تمام الپ سنکھیان، تمام مائنورٹیز، چاہے سکھ ہو، پارسی ہو، جین ہو، جتنی بھی کمیونٹی ہے، یہ سب کی دشمن ہے. اور یہ ملک میں افراتفری اور ملک میں امن شانتی کو ختم کر کے آپس میں لڑوا کر ستا حاصل کرنا چاہتی ہے. اور اس کا مقصد یو سی سی کے مدعے کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2024 میں ہندو مسلمانوں میں اور زیادہ خلیج اور دیوار بڑی بنے، نفرتیں زیادہ پھیلے، تاکہ اس کا ہمیں 2024 میں فائدہ ہو. تو خیر، چلیے آئیے اب خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان تو اس لیے پریشان ہیں کہ بھائی اسے اللہ اور اس کے رسول کو حکم ماننا ہے، اور شریعت میں دخل اندازی مسلمان کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرے گا. اور مودی جی اور بی جے پی اور حکومت کو بھی ہمیں بتانا چاہیے گی کہ دیکھیں، آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں، آپ ملک میں یوں سمجھیے کہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ملک کے امن اور شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ملک کا بھلا نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی عورتوں کا بھلا نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کو عورتوں کا بھلا کرنے کی اتنی محبت ہے آپ کو عورتوں کے بھلا کرنے سے، تو میں آپ تمام سے یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی اپنی گھر کی عورتوں کا بھلا کریں، اپنی اپنی گھر کی عورتوں کو سکون دیں. اگر عورتوں سے اتنی محبت ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی عورتوں کو سکون دے دیں، اپنی عورتوں کو ان کا حق دے دے، تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن میں مفتی ہارون، میں اپنی عورت کو حق نہیں دے پا رہا ہوں، اپنی عورت کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور مجھے پڑوسی کی عورت کی بڑی لگ رہی ہے. تو یہ چترائی ملک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عورتوں کا بھلا نہیں ہے، کوئی مہیلاؤں کا بھلا نہیں ہے، یہ سب صرف اور صرف 2024 کی تیاری ہے. اور مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ بالکل آپ ریئیکشن دو، احتجاج کرو، آندولن کرو، سب کچھ کرو، لیکن جذباتی انداز میں ریئیکشن مت دو. جس کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ زیادہ باولے چالے مت کرو، جذباتی انداز میں ریئیکشن مت دو، کیونکہ یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ آپ زیادہ جذبات میں آ جائے. اور ان کو معلوم ہے کہ جب مسلمان زیادہ جذبات میں آتا ہے تو پھر وہ راستوں پر آ جاتا ہے. پھر راستوں پر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ جذباتی ہو جاؤ اور پھر ان کو موقع مل جائے ملک کا ماحول خراب کرنے کا، دنگے فساد پھیلانے کا، اور ملک کی شانتی کو بھنگ کرنے کا. اور پھر ملک میں جب دنگے فساد اور ملک کی شانتی اور امن ختم ہوتا ہے تو کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. جی ہاں، اس لیے میں ملک کے سکھ بھائیوں سے کہوں گا، ملک کے کرسچن بھائیوں سے کہوں گا، ملک کے عیسائیوں سے کہوں گا، ملک کے پارسیوں سے کہوں گا، ملک کے آدیواسیوں سے کہوں گا، ملک کی مائنورٹیز اور کمیونٹی سے، تمام الپ سنکھیان سے کہوں گا کہ بھیا ہم تو مظلوم قوم ہیں، ہم پر تو اب اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اب ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم پر تو ظلم برسوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آپ اس کو صرف ہمارا مسئلہ نہ سمجھے، ہے نا، کیونکہ ملک میں ایسے بھی پاگل اور گوبر جن کے دماغ میں ان کو کیا لگتا ہے ہم کو مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی نا، بس قصہ ختم، اب تو بی جے پی کو ووٹ دیں گے کیونکہ بی جے پی یہ کام بہت بڑھیا کر رہی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا. نہیں میرے بھائی، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو پہلے سے ظلم ہم پر ہو رہا ہے اور ظلم سہتے آ رہے ہیں. بلکہ ہمارا حال تو یہ، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی، اب ہم کو کوئی مشکل نہیں لگتی ہے.
और राहत इंदौरी के अंदाज में मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी जितनी माइनॉरिटी सबसे कहूंगा, यानी मेरे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों से ये कहूंगा कि ये यूसीसी सिर्फ हम पर जुल्म नहीं है, ये आप पर भी जुल्म है। जब यूसीसी के आग लगेगी तो राहत इंदौरी का जो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, तो ये यूसीसी की आग जब लगेगी तो सिर्फ मुसलमान नहीं, आप यानी तमाम हिंदू भाई और तमाम माइनॉरिटीज, तमाम अल्पसंख्यक भी जद में आएंगी। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो मोदी या बीजेपी जो कानून ला रही है इसमें जो आग लगेगी और जो नुकसान होगा ये सिर्फ हमारा नहीं है। इसलिए गोबर भक्तों को भी मैं समझाऊंगा कि बेटा तुम्हारा भी बहुत बड़ा नुकसान है, मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। ये यूसीसी असल मुद्दा मुल्क का नहीं है, मुल्क का असल मुद्दा है बेरोजगारी, मुल्क का असल मुद्दा है करोड़ों युवा डिग्रियां लेकर हाथ में घूम रहे, ये असल मुद्दा है। मुल्क का असल मुद्दा है महंगाई, 400 450 का सिलेंडर 1100 में हो गया, ये असल मुद्दा है। तो मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे गैर जरूरी और फालतू मुद्दे सरकार ला रही है ताकि तुम इसी में उलझे रहो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट